بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد ثم شرع المصنف فی بیان انہ اذا لم یرد بالامر الوجوب فماذا حکمہ۔ نور الانوار، اور اس میں صفحہ نمبر 46 میرے سامنے کھلا ہے۔ تو یہاں سے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ثم شرع المصنف فی بیان، کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اب شروع ہوئے ہیں اس بیان میں کہ انہ اذا لم یرد بالامر الوجوب فماذا حکمہ، کہ جب صیغہ امر سے وجوب مراد نہ لیا جائے اور پھر اس وقت اس کا کیا حکم ہوگا۔ یعنی ویسے تو ابھی تک یہ گزرا کہ صیغہ امر سے مراد اس کا جو مطلق معنی یا مطلق استعمال ہوگا یا حقیقی معنی ہوگا وہ تو وجوب کے لیے ہوگا، لیکن اگر ارادہ نہ کیا جائے اس امر کے صیغہ کے ساتھ وجوب کا تو پھر اس کا اس وقت کیا حکم ہوگا۔ فقالہ، فرماتے ہیں مولا جیون کہ اب جو صاحب منار ہے، صاحب منار اس بارے میں یہ فرما رہے ہیں وَإِذَا أُرِيدَتْ بِهِ الْإِبَاحَةُ أَوِ النُّدُبُ، کہ اور جب ارادہ کیا جائے اباحت کا اور ندب کا صیغہ امر سے، اَيْ إِذَا أُرِيدَتْ بِالْأَمْرِ الْإِبَاحَةُ أَوِ النُّدُبُ۔ اب تھوڑی سی تشریح کر دی اس عبارت کی، صاحب منار کی جو عبارت تھی کہ جب امر کے صیغہ کے ساتھ ارادہ کیا جائے اباحت اور ندب یا ندب کا، وعدل عن الوجوبی، اور وجوب کے معنی سے اس کو پھیر دیا جائے، فحینئذ اختلف فیہ، بس اس وقت اس میں اختلاف آ جاتا ہے، اختلاف سامنے آتا ہے۔ اب اختلاف کیا ہے اس کو آگے بیان کر رہے ہیں، فقیلہ وقیلہ یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فقیلہ، بس بعضوں کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے۔ اب بعض کون ہیں تو آپ حاشیے میں دیکھ سکتے ہیں، فخر الاسلام بزدوی، بلکہ اسی شرح کے اندر مولا جیون نے فخر الاسلام بزدوی کا نام لیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ فخر الاسلام بزدوی ہیں، کہ فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ انہ حقیقتن، کہ جب صیغہ امر سے اباحت اور ندب کو لیا جائے گا تو وہ بھی حقیقت ہوں گے، لأنہ بعضہ، اس وجہ سے کہ اباحت اور ندب یہ خود جو ہیں یہ وجوب کے بعض حصہ ہیں۔ بعض حصے کا کیا مطلب ہے؟ ان الامر حقیقتن، امر تو حقیقتاً جو حقیقت، ان الامر حقیقتاً فی الاباحتی، امر تو حقیقتاً اباحت کے اندر، والندب، اور ندب کے اندر، ایضاً ان الامر حقیقتاً فی الاباحتی والندب ایضاً، کہ امر جو ہے وہ اباحت اور حقیقت، اباحت اور ندب کے اندر بھی حقیقت ہی بنتا ہے، ایسے ہی جیسے وجوب کے اندر کیا تھا، حقیقت تھا، جیسے گزر گیا۔ کیوں؟ لأن، اس وجہ سے کہ کل واحد منہما، اس وجہ سے کہ اباحت اور ندب دونوں میں سے ہر ایک، بعض الوجوبی، یہ وجوب کا بعض ہے۔ وجوب کا بعض کیسے ہے اس کو آگے بتا رہے ہیں، اور لیکن یہ جو کہا نا وجوب کا بعض ہے تو اس پر ایک کلیہ لا رہے ہیں، وبعض الشیء یکون حقیقتاً قاصرتاً، کسی شے کا جو بعض حصہ ہوتا ہے، بعض ہوتا ہے وہ خود حقیقت ہوتا ہے، لیکن حقیقت قاصرہ ہوتا ہے، یعنی آدھی حقیقت ہوتی ہے، ادھوری حقیقت۔ خلاصہ یہ نکلا کہ یہ جو یہاں پر آگے تشریح کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اباحت اور ندب کو بھی حقیقت کہا ہے، لیکن حقیقت قاصرہ کہا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وجوب کے اندر دو حصے ہیں اس کی تعریف میں، ان میں سے ایک حصہ ان دو پر بھی صادق آ رہا ہے۔ تو جب ایک حصہ صادق آ رہا ہے وجوب کی تعریف کا تو آدھی حقیقت تو یہ ہو گئی، اسی کو حقیقت قاصرہ کہا گیا۔ مثلا لأن الوجوب، اس وجہ سے کہ وجوب عبارت بنتا ہے عن جواز الفعل مع حرمت الترک، دو چیزوں سے عبارت بنتا ہے، ایک ہے جواز الفعل، فعل کا جائز ہونا، منع نہ ہونا، جائز ہونا، لیکن دوسرا حصہ ہے مع حرمت الترک، کہ جو اس کا چھوڑنا ہے وہ حرام ہے۔ یہ دو حصے ہو گئے کس کی تعریف میں؟ وجوب کی۔ اب جائیے اباحت اور ندب کی طرف۔ والاباحت ہی جواز الفعلی، اباحت تو کہتے ہیں فعل کا جائز ہونا۔ تو دیکھیں جو وجوب کی تعریف تھی جواز الفعل مع حرمت الترک، تو جواز الفعل آدھا حصہ تھا، مع حرمت الترک، حرمت الترک جو ہے دوسرا حصہ تھا۔ تو اباحت کے اندر پہلا حصہ آ گیا نا، والاباحت ہی جواز الفعل، تو اس لیے اباحت گویا آدھی حقیقت یعنی حقیقت قاصرہ ہو گئی۔
والندب ہوا جواز الفعلی، اور ندب کو دیکھیں تو وہ بھی جواز الفعل، آدھا ایسا اس کے ساتھ بھی وہی والا آ گیا، لیکن مع رجحان ہی، لیکن راجح ہونے کے ساتھ، یعنی ندب کے اندر فعل کا صرف کرنا جائز ہی نہیں ہوتا بلکہ کرنا بہتر ہوتا ہے، زیادہ راجح ہوتا ہے اور ثواب کا کام ہوتا ہے۔ فیکون کل منہما، پس ہو گیا دونوں میں سے ہر ایک، اباحت بھی ندب بھی، مستعملا مستعمل ہو گیا، فی بعض معنی الوجوب، وجوب کے بعض معنی میں۔ بعض معنی کا کیا مطلب؟ جواز الفعل جو وجوب کی تعریف کا پہلا حصہ ہے وہ دونوں میں پائے جا رہے ہیں، اباحت میں بھی ندب میں بھی۔ تو گویا وہ معنی الحقیقت القاصرہ، تو یہ دونوں کس میں چلے ہو گئے، کس میں سے ہو گئے؟ حقیقت قاصرہ میں سے ہو گئے۔ التی اریدت بلفظ الحقیقتی، جن کا ارادہ کیا جاتا ہے لفظ حقیقت کے ساتھ، وہو مختار فخر الاسلام بزدوی، اور یہ فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہو گیا کہ انہوں نے اباحت اور ندب کو مجاز نہیں قرار دیا بلکہ حقیقت ہی قرار دیا ہے، اور وجوب کے دو حصوں میں سے پہلا حصہ تعریف کا لے کر وہ ان پر فٹ کرتے ہوئے ان کو حقیقت قاصرہ، ادھوری حقیقت قرار دیا ہے۔ وقیلہ، اب دوسرا قول آ گیا اس حوالے سے۔ دوسرا قول کس کا ہے؟ شیخ ابو الحسن کرخی کا ہے، اور شیخ ابو بکر الجاساس کا ہے، اور عامۃ الفقہاء ہیں، حاشی میں دیکھ سکتے ہیں آپ۔ وہ فرماتے ہیں لا، نہیں، یہ حقیقت نہیں بنتے یہ دونوں اباحت اور ندب، لأنہ جاوز اصلہ، کیونکہ یہ اصلی معنی سے ٹپک گئے ہیں، آگے متجاوز ہو گئے ہیں، آگے چلے گئے ہیں۔ ای ان قیلہ، یعنی کہا گیا ہے کہ انہ لیس بحقیقت حینئذ، یہ دونوں حقیقت نہیں بنتے اباحت اور ندب، حقیقت تو وہ پہلے ہی ہے، کون سا؟ وجوب کا معنی، بل مجاز، بلکہ یہ مجاز ہیں، کیوں؟ لأنہ قد جاوز اصلہ، کیونکہ اس کے اصل معنی سے یہ آگے نکل چکے ہیں۔ اصل معنی کیا ہے؟ وہ الوجوب، وہ تو وجوب ہے، لأن الوجوب، اس وجہ سے کہ وجوب ہوا جواز الفعلی مع حرمت الترکی، وجوب تو فعل کا جائز ہونا ساتھ چھوڑنے کے حرام ہونے کے ساتھ، نہیں چھوڑنے کے حرام ہونے کے ساتھ فعل کا جائز ہونا ہے۔ تو آپ تو جس تعریف کو لا رہے ہیں اباحت اور ندب کی، وہ تو آدھا ہے، جواز الفعل ہے، حرمت ترک والا حصہ تو اس میں ہے ہی نہیں ہے، تو جب نہیں ہے تو بس پھر آپ کیوں آدھی حقیقت بنا رہے ہیں؟ حقیقت پوری نہیں ہے تو بس بالکل ہے ہی نہیں ہے۔ والاباحۃ، اور اباحت جواز الفعلی مع جواز الترکی، اباحت تو فعل کا جائز ہونا ہوتا ہے لیکن مع جواز الترکی، چھوڑنے کا جائز ہونا بھی ساتھ ہوتا ہے، جبکہ واجب کے اندر تو مع حرمت ترک ہوتا ہے، تو زمین آسمان کا فرق آ گیا، تو کیسے آپ نے اس کو حقیقت کے ساتھ اس حقیقت قاصرہ کے طور پر حصہ بنا دیا۔ والندب، اور ندب ہوا رجحان الفعلی مع جواز الترکی، وہ تو فعل کا راجح ہونا ہے لیکن ساتھ ترک کے جائز ہونے کے ساتھ بھی، حالانکہ واجب کے اندر ترک کا جواز نہیں ہے، ترک کی حرمت ہے، تو زمین آسمان کا فرق ہو گیا، تو کیسے آپ اس کو اس کے ساتھ ملا رہے ہیں؟ تو یہ دوسرے حضرات نے اس پر رد کر دی، انہوں نے اس کو مجاز ہی کے طور پر لیا اباحت اور ندب کو۔ فالحاصل، اب اگر ان دونوں کی بحثوں کا خلاصہ دیکھیں، محاکمہ ملجیون فرماتے ہیں کہ بات نظر کی ہے۔ من نظرہ، جس نے، اب یہاں سے نظر نمبر 1 شروع ہو گئی ہے، من نظرہ، جس نے نظر کی ہے، الی الجنسی، جنس کی طرف، کس نے نظر کی ہے؟ فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے جو ہے جنس کی طرف نظر کی ہے، وہ جنس کے ہے الذی ہوا جواز الفعل فقط، وہ ہے کہ فعل کا جائز ہونا فقط، تو فعل کا جائز ہونا جیسے واجب کی تعریف میں حصہ اول کے طور پر پایا جاتا ہے، ایسا ہی وہ اباحت اور ندب میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو جب یہ جنسی معنی کو دیکھ لیا کہ یہ تینوں کے اندر مشترک ہے، فقط اسی کو دیکھا ہے، اگلے حصوں کو نہیں دیکھا، تو ظن، انہوں نے وہ گمان کر بیٹھے، انہ مستعمل فی بعض معنی، گویا وہ اسی واجب کے بعض معنوں کے اندر استعمال ہو چکے ہیں، اباحت اور ندب، فیکون حقیقتاً قاصرتاً، تو انہوں نے اس کو حقیقت قاصرہ بنا دیا، وہ تو ہو گیا پھر حقیقت قاصرہ۔ ومن نظر، لیکن نظر، اور جس نے نظر کی ہے، الی الجنسی، جنس کی طرف بھی، اور الفصلی جمیعاً، اور فصل کی طرف بھی، دونوں کی طرف نسبت کی ہے یا نظر کی ہے، جیسے ابو الحسن کرخی نے، ابو بکر جساس نے اور عامہ فقہا نے، تو انہوں نے پوری بات کو دیکھا ہے، انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ واجب صرف جواز الفعل کو ہی نہیں کہتے، مع حرمت الترک، اس کو بھی ساتھ ملانا ہوتا ہے، تو پوری تعریف کو جس نے دیکھا ہے، جنس فصل دونوں کو، تو اس نے یہ گمان کیا ہے ان کل منہما معان متباینۃ، کہ یہ ان دونوں میں سے ہر ایک جو ہے وہ معانی متباینہ رکھتا ہے، یعنی واجب اور ہے، اباحت اور ندب بالکل اور ہیں، آپس میں جدا ہیں۔
وانواع منہما اچھا اور تو وانواع علی حدت، اور اس کے لیے جدا قسم کی نوع رکھتا ہے، جدا قسم کی نوع رکھتا ہے. اچھا، اور اسی طرح فلا یکون الا مجازن، پس یہ نہیں ہوگا مگر مجاز ہی ہوگا، کیونکہ جدا جدا معنی ہیں، جدا جدا انواع اور اقسام ہیں ان کی. واما تحقیق، اور بہرحال اس میں یہ تحقیق کہ ان هذا الاختلاف، کہ یہ اختلاف فی لفظ الامر، یہ لفظ امر کے اندر ہے، جیسے الف میم را کے اندر ہے، یہ اختلاف پایا جاتا ہے فورسلام بزدوی وغیرہ کی ترتیب پر. او فی صیغ الامر، یا یہ صیغہ امر کے اندر یہ اختلاف پایا جاتا ہے جو ابھی گزرا، جیسا کہ کرخی جساس وغیرہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے. فمذکور فی التلویح بما لا مزید علیہ، تو وہ سارا کا سارا توضیح تلویح کے اندر جو چھٹے ترجمے میں پڑھائی جاتی ہے اس میں یہ ساری تفصیل موجود ہے، اور پوری تفصیل کے ساتھ وہاں پر یہ ساری چیز آئی ہوئی ہے. اچھا، تو مطلب یہ جو اختلاف پیچھے گزرا ہے، یہ اختلاف آیا لفظ امر کے اندر ہے، الف میم را مادہ امر کے اندر، لفظ امر کے اندر، یا صیغہ امر کے اندر ہے. تو یہ اختلاف اپنی جگہ پایا جاتا ہے، جس کو ہم نے یہاں پر لمبی نہیں لگائی، بس صرف ہم نے تلویح کی طرف اشارہ دیا کہ وہاں پر اس معاملے کو لایا گیا ہے. اچھا، ثم لما فرغ المصنف، پھر جب مصنف رحمۃ اللہ علیہ فارغ ہو گیا ہم بیان الموجب و حکم ہی، یہ صیغہ امر کے موجب اور اس کے حکم سے، ارادہ، اب ارادہ کر چکے ہیں اس بات کا کہ وہ بیان کریں، یبین انہ هل يحتمل التکرار او لا، کہ صیغہ امر تکرار کا احتمال رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. فقال، فرماتے ہیں ولا يقتضي التکرار، صیغہ امر جو ہے تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، ولا يحتمله، اس کا احتمال بھی نہیں رکھتا. ای لا يقتضي الامر، یعنی اس کا تقاضا نہیں کرتا، ای لا يقتضي الامر، امر تقاضا نہیں کرتا باعتبار الوجوب التکرار، کہ اس کا موجب امر کا جو ہے وہ تکرار ہو، اس کا تقاضا نہیں کرتا. کما ذهب الیہ قوم، جس طرح کی ایک قوم اس طرف گئی، ابو اسحاق اسفرائینی شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس طرف گئے ہیں کہ امر جو ہے وہ وجوب کا تقاضا کرتا ہے. ولا يحتملہ، اور احتمال بھی نہیں رکھتا اس بات کا کہ اس کے اندر کوئی تکرار آ سکتا ہو. کما ذهب الیہ شافعی، جیسا کہ اس کی طرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گئے ہیں کہ امر تکرار کا احتمال رکھتا ہے. وہ فرماتے ہیں یعنی اذا قیل، جب کہا جائے کہ مثلا صلو، نماز پڑھو، کانا معنی، اس کا معنی یہ بنے گا افعلوا الصلاۃ مرتن، نماز پڑھو بس ایک مرتبہ، یہ مطلب ہوگا. تکرار کا تقاضا اور احتمال نہیں ہوگا امر کی صیغہ امر کے اندر. ولا يدل على تکرار عندنا اصلا، اور یہ ہمارے ہاں تکرار کے اوپر، بالکل تکرار کے اوپر یہ دلالت صیغہ امر کرتا نہیں ہے. لیکن وذهب قوم الى ان موجبہ التکرار، لیکن قوم اس طرف گئی ہے کہ اس کا تقاضا، اس کا موجب، اس کا مقتضا تکرار ہے صیغہ امر کے اندر. یعنی اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں لما نظر الامر بالحج، اب اس کی دلیل دیتے ہیں کہ امر کے اندر، صیغہ امر کے اندر جو تقاضا ہوتا ہے یہ تکرار کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس میں تکرار آ سکتا ہے. وہ کہتے ہیں لما نظر الامر بالحج، جب نازل ہو گیا معاملہ حج کا. اب جب حج کا معاملہ نازل ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ کتب علیکم الحج، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کر دیا ہے. فقال الاقرع بن حابس، اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے، فقال افی کل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال میں یہ حج فرض ہوگا؟ قال لو قلتها، آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں کہتا ہے اس طرح نعم، لوجبت، تو واجب ہو ہی جاتا، ہر سال پھر ترتیب واجب کی ہوتی. ٹھیک ہے، ولو وجبت، اور اگر واجب ہو جاتا، لم تعملوا بها، تم نہ کر پاتے اس کو، ولم تستطيعوا، اور نہ تم اس کی طاقت رکھتے. والحج مرتن، اور حج ایک مرتبہ ہے زندگی میں. فمن زاد فتطوع، پس جو اس سے زیادہ کرے گا وہ اس کی طرف سے نفل گفٹ ہوگا، نفل ہوگا، تبرع ہوگا. اللہ اکبر. تو اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے جب آپ علیہ السلام نے حج کا معاملہ بیان کیا کہ حج فرض ہو گیا. علی عامنا هذا یا رسول اللہ، کیا اسی سال حج فرض ہوگا، ام للابد، یا آگے بھی ہوتا رہے گا؟ اب ففہم التکرار، پس اقرع بن حابس باوجود عربی النسل ہونے کے، مادری پدری، وہ تکرار سمجھے اس سے کہ تکرار آ سکتا ہے گویا صیغہ امر کے اندر. تبھی انہوں نے پوچھا کہ اسی سال ہے یا ہر سال ہوگا. مع باوجود اس کے کہ انہ کان من اہل لسانی، کہ وہ اہل لسان میں سے
تھے۔ ثم لما علما، پھر جب انہوں نے اس بات کو جانا کہ نفی حرجن عظیماً، اگر ہر سال فرض ہو گیا تو اس میں بڑا حرج ہوگا، اشکل علیہ فسأل، تو ان کے اوپر یہ بات، اس بات نے ان کو مشکل میں ڈالا، اور بس انہوں نے پھر اس مشکل کو حل کرنے کے لیے سوال پوچھ لیا آپ علیہ السلام سے۔ یہ تو شوافی کی طرف سے آ گیا نا کہ احتمال تکرار کا رکھتا ہے، تبھی تو یہ انہوں نے سوال اٹھایا کہ ہر سال فرض ہوگا یا اسی سال یہی ہے۔ تو ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ اقرا بن حابس نے یہ تکرار نہیں سمجھا تھا کہ صیغہ امر سے تکرار سمجھا تھا، تو تب انہوں نے پوچھا تھا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بات کچھ اور ہے۔ بات یہ ہے کہ سوال ان کو اس وجہ سے پیدا ہوا، اس سوال کا سلسلہ، کہ وہ سمجھے کہ شاید جیسے نماز کے اندر سبب کے مقرر ہونے سے مسبب بھی مقرر ہوتا ہے، تو سبب کے تکرار سے مسبب کا تکرار آتا ہے، نمازیں فرض ہوتی رہتی ہیں 5 گانا، اسی طرح رمضان کے سبب سے جو ہے رمضان کے روزے فرض ہوتے رہتے ہیں، فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، تو اسی طرح شاید کوئی سبب حج کا بھی ہوگا کہ جو ہر سال اگر ہو پایا گیا تو اس کی وجہ سے وقت کی وجہ سے وقت ہوگا، یعنی جب بھی یہ ذوالحجہ کا مہینہ آئے گا تو شاید اس وقت کی وجہ سے یہ حج فرض ہو جائے ہر ایک کے اوپر ہر سال۔ تو اس وجہ سے انہوں نے دیگر یعنی نماز روزہ وغیرہ ان کو دیکھتے ہوئے ان کے ذہن میں یہ تشویش، یہ خلجان، یہ اشتباہ پیدا ہوا، تب انہوں نے سوال کیا۔ اس وجہ سے نہیں کہ امر کا صیغہ تھا تو اس کو دیکھتے ہوئے، یا امر کا فائدہ آ رہا تھا صیغہ سے تو اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ سوال کر ڈالا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ امر کے اندر تکرار پایا جاتا ہے تو تب انہوں نے کیا ہے، نہیں، دوسرے عبادات کو دیکھتے ہوئے، ان کے سبب مسبب کے معاملات کو دیکھتے ہوئے ان کو یہ تشویش پیدا ہو گئی، تب انہوں نے سوال کیا۔ یہ ہم نے جواب دے دیا جی۔ اچھا، اس کے بعد آگے دیکھیں، وذهب شافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس طرف گئے ہیں کہ ان محتمل و تکرار کے امر کا جو احتمالی سلسلہ ہے وہ تکرار ہے، یعنی امر تکرار کا احتمال رکھتا ہے، اس بات کو وہ بیان کر رہے ہیں، امر تکرار کے احتمال کو رکھتا ہے۔ اچھا، کیوں؟ لأن، اس وجہ سے کہ اضرب جو امر ہے مختصر، یہ مختصر ہے، من کس سے؟ اطلب من کا ضربن، اس عبارت سے میں تجھ سے طلب کرتا ہوں ایک بار کا مارنا۔ اچھا، وہ نکرتن، یہ جو ضربن ہے اس پوری لمبی عبارت میں جو جس کو مختصر من ہوئے، جو کس سے، یعنی اضرب مختصر ہے کس سے؟ مختصر من ہو کی عبارت کون سی ہے؟ من، وہ ہے اطلب من کا ضربن۔ اطلب من کا ضربن، یہ ضربن جو ہے نکرہ ہے، اور نکرہ کے بارے میں اصول یہ ہے، والنکرۃ فی الاثبات تخص، نکرہ اس بات کے محل میں آ جائے تو وہ خصوص کا فائدہ دیتا ہے، لیکنہ تحتمل العموم، لیکن ساتھ ساتھ عموم کا احتمال بھی رکھتا ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پر بھی ضربن نکرہ ہے تو یہ نکرہ اس بات میں خاص، لیکن احتمال عموم کا رکھتا ہے۔ تو احتمال عموم کا کیسے رکھے گا؟ تکرار کا عموم احتمال رکھے گا تو تب اس کو عموم کا احتمال یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں، تو لہٰذا گویا تکرار کا احتمال رکھتا ہے۔ فیحمل علیہ، پس اس پر اس کو حمل کیا جائے گا۔ اب حمل کیسے کیا جائے گا؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس 2 وجہ میں سے کوئی وجہ ہونی چاہیے، بقرینۃ تقترن بہا، کوئی ایسا قرینہ حالیہ مقالیہ ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم اس پر محمول کر سکیں، کیونکہ احتمال قوی اسی قرینہ کی وجہ سے ہوگا۔ یا وہ نیت متکلم کو دیکھا جائے گا، متکلم نے اگر نیت کی ہے تو اس کی وجہ سے ہم اس کو تکرار پر محمول کر سکتے ہیں۔ والفرق بین الموجب والمحتمل، البتہ اتنا کہتے ہیں کہ موجب اور محتمل میں فرق ہے کہ ایک ہے امر کا موجب، ایک ہے امر کا محتمل۔ اب امر جو موجب ہے، ان الموجب یثبت بلا نیت، موجب اتنی پکی چیز ہوتی ہے کہ نیت نہ بھی کی جائے تو وہ چیز سے کیا ہو جاتی ہے؟ ثابت ہو جاتی ہے۔ والمحتمل یثبت بالنیت، لیکن محتمل اپنے وجود کو لانے میں، ثابت ہونے میں وہ متکلم کی نیت کا محتاج ہوتا ہے یا قرینہ کا کیا ہوتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے۔ وہ دلیلنا سیاتی، اور ہماری جو دلیل ہے اس معاملے میں وہ ان قریب آنے والی ہے اس حوالے سے۔